اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو محمد والے محمد کی ذات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ سلام ان آنکھوں پر جو ہدایت کی منتظر ہیں، سلام ان کانوں پر جو ہدایت کو سنتے ہیں، سلام ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پر گامزن ہیں، سلام ان ذہنوں پر جو ہدایت کے عاشق ہیں۔ مسجدیں گریہ کنا ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں گریہ کنا ہیں کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ ناظرین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر ہوں اور میرا تعلق مدرسہ تعلیم القرآن سے ہے۔ آج ہم جس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ موضوع مسجد کے احکام ہے۔ مسجد کے احکام کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر معصومہ ساجد۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ جیسا کہ مومنین کرام میں نے بتایا کہ آج ہم جس اہم ترین ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ ٹاپک مسجد کے احکام ہیں۔ مسجد کے احکام کو ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں میرا گھر مسجد ہے، اور اگر کوئی طہارت کر کے میرے گھر میں میری زیارت کو آتا ہے، اور اب جس کی زیارت کی جاتی ہے، جس کی زیارت کے لیے آیا جاتا ہے، اس پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آنے والے کی عزت کرے، آنے والے کا احترام کرے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں بہت زیادہ نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر کوئی ہمسایہ مسجد ہو اور وہ گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز مکروہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ نے جسے سجدہ کرنے کی جگہ بنایا ہے وہ مسجد ہے۔ مسجد کے احکام کے متعلق سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں نماز پڑھنا مستحب ہے؟ جی خواہر، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں نماز پڑھنا مستحب ہے؟ جی آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ تو وہ مقام جہاں نماز پڑھنا مستحب ہے، ان میں سے ایک مقام مسجد ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنا بہت فضیلت کے حامل ہے۔ بقول حضرت علامہ محمد اقبال کے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہے آشیاں اور بھی ہے۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے۔ کچھ اور بھی ہے مسجد کے اوپر کہ جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، وہ مسجد الحرام ہے۔ مسجد الحرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ باقی مساجد ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا بہت ہی فضیلت کے حامل ہے۔ ہاں، ایک اور بات کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں جماعت ہو رہی ہو تو وہ ایسے ہے جیسے سونے پہ سہاگا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نماز جماعت کے لیے مسجد میں آتا ہے، ہر قدم کے عوض اللہ اس کو 70,000 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اسی حالت میں مر جائے گا
تو خدا اس کی قبر میں 70,000 فرشتے مقرر کر دے گا جو قبر کی تنہائی میں اس کے ساتھ ہوں گے، جو اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جی مومنین اکرام، ماشاءاللہ سے خواہر نے کتنے خوبصورت انداز میں مسجد کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز جماعت کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ خواہر نے ہمیں بتایا کہ وہ مسجد جس میں بہت زیادہ نماز پڑھنا مستحب ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ مسجد الحرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور بقیہ مساجد میں نماز پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہے۔ جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہو تو وہ ایسے ہے جیسے سونے پہ سہاگ، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص جماعت کے لیے مسجد میں چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے عوض اسے 70,000 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آئمہ معصومین کے حرم میں نماز پڑھنا مستحب ہے؟ جی آپ نے بہت اہم سوال کیا۔ آئمہ معصومین کے حرم پر نماز پڑھنا مستحب ہی نہیں بلکہ بعض روایات میں مسجد سے بہتر ہے۔ امیر المومنین کے حرم پر نماز پڑھنا 2,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ جی مومنین کرام، آئمہ معصومین کے حرم میں نماز پڑھنا صرف مستحب ہی نہیں بلکہ مسجد سے بہتر ہے۔ امیر المومنین کے حرم میں نماز پڑھنا 2,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ میرا آپ سے اگلا سوال جو ہم خواتین کو معلوم ہونا چاہیے کہ خواتین کے لیے کہاں نماز پڑھنا مستحب ہے؟ جی آپ نے بہت ضروری سوال کیا، ہمیں اس سے آشنا بھی ہونا چاہیے۔ بے شک خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، اور وہ بھی گھر کے پیچھے والے کمرے میں۔ ہاں، یہاں پر غلط فہمی نہ ہو جائے، اگر خواتین اپنے پردے کی حفاظت کر سکتی ہیں، اپنے آپ کو نامحرموں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں، پھر ان کا مسجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ جی مومنین کرام، روٹین میں عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا مستحب ہے، اور وہ بھی گھر کے پچھلے کمرے میں۔ اگر وہ اپنے پردے کو محفوظ رکھ سکتی ہے، نامحرموں سے خود کو محفوظ رکھ سکتی ہے، اور ایک ضروری بات، اگر مسجد میں تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو، تعلیم و تربیت کا بندوبست ہو، پھر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جائے۔ ایک بہت ضروری سوال جو مسجد کے احکام کے متعلق جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو مسجد میں کرنا مستحب ہے؟ مسجد میں بہت سے کام کرنا مستحب ہے۔ جو سب سے پہلا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کو صاف رکھنا مستحب ہے، مسجد میں چراغ جلانا مستحب ہے، مسجد میں باعزت اور صاف لباس پہن کر آنا مستحب ہے، مسجد میں خوشبو لگا کر آنا مستحب ہے، مسجد میں سب سے پہلے آنا اور سب سے آخر میں جانا مستحب ہے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں رکھنا اور باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں رکھنا مستحب ہے۔ مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز تحیہ یعنی نماز مسجد کے احترام کی نیت سے نماز پڑھنا بھی مستحب ہے۔ جی مومنین کرام، جیسے کہ خواہر نے بتایا وہ کون سے کام ہیں جو مسجد میں کرنا مستحب ہے۔ سب سے پہلے مسجد کو صاف کرنا مستحب ہے، مسجد میں چراغ جلانا مستحب ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں داخل کرنا مستحب ہے، اور مسجد سے جاتے وقت نکلتے وقت بایاں پاؤں رکھنا مستحب ہے، اور مسجد میں سب سے پہلے آنا مستحب ہے اور سب سے آخر میں جانا مستحب ہے، اور اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں 2 رکعت نماز تحیہ یعنی مسجد کے احترام میں پڑھنا مستحب ہے۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ جی آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو ان میں سے ایک مقام حمام ہے۔ حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، آگ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کھلے ہوئے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کسی مجسمے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، باورچی خانے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور تصاویر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ معذرت کے ساتھ ہی میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کیا اگر کمرے میں کسی اور طرف سامنے نہ ہو تصویر لیکن کمرے میں کسی اور طرف لگی ہو تو کیا اس کمرے میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے؟ ہاں، تصویر اگرچہ نمازی کے سامنے نہ ہو، کسی اور دیوار پر لگی ہو تو پھر بھی نماز مکروہ ہے۔
हाँ, अगर उस पर कपड़ा डाल दिया जाए या कोई चादर डाल दी जाए फिर उसमें कोई हर्ज नहीं, फिर वो नमाज पढ़ सकता है। जी मोमिनीन इकराम, वो मकामात जहाँ नमाज पढ़ना मकरूह है, जैसे कि फ़ाह ने बताया, बावर्ची खाने में नमाज पढ़ना मकरूह है, हमाम में नमाज पढ़ना मकरूह है, आग के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है, और वो कमरा जहाँ तस्वीर लगी हो, अगरचे सामने ना हो लेकिन कमरे में किसी भी तरफ लगी हो, उस कमरे में नमाज पढ़ना मकरूह है। हाँ, अगर तस्वीर के ऊपर एक चादर या एक पर्दा डाल दिया जाए, उस सूरत में हमारी नमाज सही है। मस्जिद के अहकाम के मुतालिक जैसा कि आपने बताया कि वो कौन कौन से काम हैं जहाँ जो मस्जिद में करना मुस्तहिब है, एक और सवाल जो मैं करना चाहती हूँ, और हमें मालूम होना चाहिए, हमें और तमाम मोमिनीन को, कि वो कौन कौन से काम हैं जो मस्जिद में करना मकरूह है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि वो कौन से काम है जो मस्जिद में करना मकरूह है। तो मस्जिद में दुनियावी बातें करना मकरूह है, मस्जिद में बुलंद आवाज़ से बोलना मकरूह है, सिवाय आज़ान के। आज़ान देते वक्त बुलंद आवाज़ से बोल सकते हैं। मस्जिद में दुनियावी बातें करना मकरूह है, मस्जिद में शोर डालना मकरूह है, मस्जिद में प्याज खाकर आना या लहसुन खाकर आना कि जिसकी बदबू की वजह से मोमिनीन को तकलीफ हो तो वो खाकर आना भी मकरूह है, और मस्जिद में सोना मकरूह है। जी मोमिन इकराम, तवज्जो करें, मस्जिद में लवाबे दहन या नाक का गलीज फेंकना मकरूह है, मस्जिद में सोना मकरूह है, और मस्जिद में प्याज या लहसुन खाकर आना कि जिसकी बू से मोमिनीन को तकलीफ हो, वो खाकर आना भी मकरूह है। एक बहुत ज़रूरी सवाल जो मैं समझती हूँ कि तमाम मोमिनीन को आशना होना चाहिए। तवज्जो करें, हम फ़ाहर से सवाल पूछते हैं कि वो कौन से काम हैं जो मस्जिद में करना हराम है। जी, आपने बहुत ज़रूरी सवाल किया, इससे हम सबको आशना होना चाहिए। बेशक। वो काम जो मस्जिद में करना हराम है, इनमें से सबसे पहले मस्जिद को सोने से ज़ीनत देना हराम है। मस्जिद को सोने से ज़ीनत देना हराम है। मस्जिद की ज़मीन की निचला हिस्सा निजिस करना हराम है, और मस्जिद की छत का ऊपर वाला हिस्सा निजिस करना हराम है। मस्जिद की दीवार का अंदर वाला हिस्सा निजिस करना हराम है, और मस्जिद को बेचना हराम है। अगर कोई मस्जिद की जगह गस्ब कर लेता है और उस जगह मकान बना लेता है, फिर भी उसको निजिस करना हराम है। जी मोमिनीन कराम, तवज्जो करें, वो काम जो मस्जिद में करना हराम है, और हमें जानना चाहिए कि वो कौन कौन से काम हैं जो मस्जिद में करना हराम है। सबसे पहले मस्जिद को निजिस करना हराम है, अगरचे वो मस्जिद का निचला हिस्सा हो या छत वाला हिस्सा हो या मस्जिद की अंदरूनी दीवार ही क्यों ना हो, किसी भी हिस्से को निजिस करना हराम है। कोई भी हिस्सा हो, निचला हिस्सा हो या छत हो या दीवार हो, उसको निजिस करना हराम है। और मस्जिद को सोने से जीनत देना भी हराम है, मस्जिद को बेचना हराम है, मस्जिद को गिराना भी हराम है। और अगर कोई मस्जिद की जगह गस्ब करके वहां घर बना लेता है, तब भी उस हिस्से को निजिस करना हराम है। उम्मीद है मोमिनीन कराम आपने हमारे प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल किया होगा। अल्लाह ताला फ़ाहर की तौफीकात में इजाफा फरमाए। इन्होंने बहुत ही अहसन तरीके से हमारे सामने मस्जिद के अहकाम को बयान किया। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। उम्मीद है कि आपने इस्तेफादा हासिल किया होगा। अगर कोई राय हो तो कमेंट्स कीजिए। अल्लाह ताला हम सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो हम अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।